یہ بکواس کرنا کہ جی یہ ریاست کا کام ہی نہیں ہے کسی کو کافر قرار دینا. میں کہا کمینے کے بچے تو اسلام پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہونا. ریاستی کا تو کام ہے اسلام کی حفاظت کرنا. ریاست کا کام سے سڑکیں بنانا ہے یا پاناما لیکس بننا ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے سارے جو اس طرح بکواس کرتے ہیں. ریاست کا ہی کام ہے اسلام کی حفاظت کرنا, اور ریاست کا ہی کام ہے مسلمانوں کی حفاظت کرنا, اور ریاست کا ہی کام ہے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا, اور ریاست کا ہی کام ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنا, اور ریاست کا ہی کام ہے صحابہ کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا, اور ریاست کا ہی کام ہے آل بیت کی ناموس کی حفاظت کرنا. ریاست کا یہ کام نہیں ہے بھائی اشارہ ٹوٹ جائے تو وہ وارڈن پیچھے پڑا جائے. کیوں جی اشارہ ٹوٹ گیا تمہارا چلان ہوگا. تو حضور کے دین کے بارے میں جو بک بک کرے وہ ریاست کا کام نہیں ہے. ریاست بنی اس لیے تھی تاکہ یہاں رسول اللہ کے دین کا پرچم بلند ہو. اگر تم نے دین نہیں پڑھا تو بیٹھ کر دین کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کس نے تمہیں کہا دین کے بارے میں بکواس کرو؟ ریاست کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا. جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی تو صدیق اکبر وہ بکواس کر رہا تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ علمی ہے. یہ علمی مسئلہ نہیں ہے. علمی مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں بھائی رفع یدین نہیں کرنا, امام شافعی کہتے ہیں کرنا ہے. یہ علمی اختلاف ہے. ہاں جی یہ علمی اختلاف ہے. علمی اختلاف کفر اسلام نہیں ہوتا. وہ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے رحمت ہے. علمی اختلاف یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2 رکعتوں والی 3 رکعتوں والی نماز ہو 4 والی تو عبد و رسولوں کے بعد اللہم صلی علی نہیں پڑھنا, جو پڑھے گا اس پر سجدہ ثواب ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں جو پڑھ لے گا اللہم صلی علی محمد اس پر سجدہ ثواب نہیں ہے. یہ علمی اختلاف ہے. یہ علمی اختلاف ہے. یہ تم نے کس نے بکواس کیا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ علمی اختلاف ہے؟ یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. تمہیں مرزائیوں سے اتنا پیار ہے تو خود مرزائی ہو کر باہر چلا جا جرمنی. رب اور مربع تو ویسے بھی ہم نے آزاد ان سے کروانا ہے. تم باہر چلے جاؤ. مرزائی یہاں رہتے ہیں. یہاں رسول اللہ کے وہ غلام رہتے ہیں جو حضور کو آخری نبی یقین کر کے مانتے ہیں. اربوں کروڑوں درجے کے اندر بھی کبھی کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ حضور آخری. یہ تو جو ایک خیال بھی آ جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. میں 1000 بار یہ بیان کر چکا. مجھے مزید بیان کہ رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت کی اتنی بڑی گواہی دی. ذلیل کے بچے تو نے دین پڑھا ہوتا تو پھر ہے نا. حضور فرماتے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں, تیری میری گواہی نہیں. ہاں حضور فرماتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں. حضور کی تو ایک بار گواہی بھی پوری دنیا پر جو ہے وہ بھاری ہے. ہاں حضور کی ایک گواہی پوری دنیا پر بھاری ہے. ہاں قیامت تک لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو حضور کی ایک گواہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. حضور نے کیا اپنی ختم نبوت کی گواہی دی؟ میرے آقا نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. حضور نے فرمایا, حضور کے ظاہری آیات میں مسلمہ نے کہا میں نبی ہوں. میرے آقا نے پھر اس کے خلاف بات کیا کی؟ حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ سنیں ذرا کان کھول کر. ہاں اداکاراؤں کی باتیں بھی سنتے ہیں, اس فقیر کی بات بھی سنیں. ہاں یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے جتنے ذروں کی تعداد ہے, مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر. انی اشہد عدد تراب الدنیا, دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کس بات کی؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا.